الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد. قابل صد احترام معزز محترم مکرم بزرگوں اور دوستوں، محرم الحرام دا چوتھا جمعہ ہے. پچھلے جمعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے چند گلاں تواڈے سامنے رکھیاں سن. نبی دے صحابہ سارے دے سارے برحق نے، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دا کوئی بھی صحابی نہ ناکام لوٹیا اور نہ ہی انہاں وچوں کوئی کمی ساڈے سامنے ہونی چاہیے. انہاں دا سب تو بڑا اعزاز ہے کہ انہاں دی تربیت میرے نبی نے فرمائی ہے، اور جنہ دی تربیت میرے مصطفیٰ نے کیتی ہوئے بھلا او کس طرح ناکام ہو سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. جنہیں میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو ایمان دی حالت دے اندر دیکھیا یا ایمان دی حالت دے اندر میرے نبی دی مجلس اور میرے نبی دی محفل وچ بیٹھ کے اپنا وقت گزاریا، ساری دنیا دے غوث ابدال کتب ولی رل جان انہاں دے پیر دی خاک نو بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ ایسے کامیاب لوگ نے، انہاں دا یہ درجہ مقام مرتبہ ہی کافی ہے کہ انہاں نے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو دیکھیا اور انہاں دی مجلس وچ بیٹھ کے وقت گزاریا. ساری زندگی دی عبادت
انہاں دے ایک سجدے نو نہیں رل سکتی۔ اس لئی کہ او سجدہ کرن والے عام نہیں سن، او میرے نبی دے صحابہ سن۔ اسی جنہیں بھی متقی ہو جائیے، پرہیزگار ہو جائیے، شب زندہ دار ہو جائیے، عبادت گزار ہو جائیے، سخی ہو جائیے، اخلاق والے ہو جائیے، یہ سارے درجے اپنی جگہ تے نے، لیکن نبی دے صحابہ نال نہیں رل سکتے۔ او درجہ، او مقام، او مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ پاک سانو اونا دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ دی قدر اسی اونا دی ذات واسطے نہیں کر دے، بلکہ اسی اونا دی قدر نسبت مصطفیٰ واسطے کر دیں کہ اونا نے میرے نبی نو ویکھیا ہے، میرے نبی پیچھے نماز پڑھی ہے، میرے نبی پیچھے کھلوتے رہے، میرے نبی کو دین سکھیا ہے، میرے نبی کو کلمہ پڑھیا ہے، میرے نبی کو توحید سکھی ہے، میرے نبی کو تعلیم لئی، تبلیغ لئی، میرے نبی کو زندگی گزارن دے سلیقے طریقے لے، کیونکہ وہ براہ راست میرے نبی دے شاگرد نے، براہ راست میرے نبی دے مقتدی نے، درمیان کوئی واسطہ نہیں، میرے نبی تک تے اونا دے درمیان کوئی واسطہ نہیں، وہ براہ راست میرے نبی دے صحابی نے، میرے نبی دے متبع نے، میرے نبی دے معتقد نے، میرے نبی دے جانثار نے، وفادار نے، اسی اونا دا احترام کرنا واجب سمجھتے ہیں، ساڈا اونا تے ایمان ہے۔ لیکن دنیا دے اندر کیونکہ بڑے کمزور ذہن دے لوگ، لا علم لا بلد، جنہاں نو اس گل دی نسبت دا ہی نہیں پتا کہ صحابہ ہے کون، اس نسبت نو نہیں جاندے، اس تعلق نو نہیں جاندے، حضور علیہ السلام دے نال جنہاں دی نسبت ہے نا، انہاں نو منن لئی ساڈی مرضی نہیں ہے گی، ساڈے نبی دی مرضی ہے گی۔ بھی ساڈی مرضی نہیں، اسی ایک نو مان لیا 4 دا انکار کرتا، 2 نو مان لیا 10 دا انکار کرتا، چند نو مان لیا تے باقی دا انکار کرتا، جنہاں نو جی چاہیا مان لیا، جنہاں نو جی چاہیا انکار کرتا۔ اسی جس نو نبی دے پیچھے کھلوتیاں ویکھے اور او ایمان تے قائم رہے نے، او میرے نبی دے صحابی بن کے وقت گزار رہے نے، انہوں نے میرے نبی دی سنت دے خلاف زندگی نہیں گزاری، اسی او سارے نو مندے ہیں جنہاں نے میرے نبی کو سبق پڑھیا۔ اسی ایک نو من کے 10 دا انکار نہیں کر سکتے، ساڈے کول اختیار نہیں، ساڈے کول کسوٹی نہیں، ترازو نہیں، ناپ تول دا پیمانہ نہیں کہ اسی اونا نو پرکھیے، اونا نو پرکھن لئی ساڈے کول کچھ نہیں، اونا نو جنہیں پرکھنا سی نا او اللہ سیگا، تے اللہ نے اونا نو پرکھ کے فیصلہ دے دیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ اسی تیرے سارے صحابہ نو پرکھے ہیں، اے سارے ساڈے امتحان وچ پاس نظر آئے نے، گل ختم ہو گئی، ساڈے کول ہن کوئی دوسری گل ہی نہیں۔ تو بعض لوگ نادان، نلائق، لا علم، جاہل جیڑے حضرت آقا علیہ السلام دی جماعت نو اپنے انداز پرکھ کے کسے نو کچھ کہندے نے، کسے نو کچھ کہندے نے، کسے صحابی دا لقب کچھ رکھے ہے،
کسی دے نال کوئی عیب جوڑے ہے، الحمدللہ ساڈا مسلک اہل سنت والجماعت انہاں دا عقیدہ ہے کہ نبی دے سارے صحابہ کامیاب نے، بس یہ ساڈا عقیدہ ہے، اور اسی اپنے اس عقیدے تے قائم ہاں، اور اگر قائم نہ رہے تو ایمان کھو بیٹھا گے، اسے تے ساڈا ایمان دا بچاؤ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہاں صحابیہ وچوں ایک صحابی نے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور دے چند صحابہ ایسے نے جنہاں نے ہجرت تو پہلے ایمان حاصل کیتا ہے، چند صحابہ ایسے نے جنہاں نے ہجرت تو بعد اسلام پایا ہے، کچھ صحابہ ایسے نے جنہاں نے فتح مکہ تو قبل اسلام پایا، کچھ صحابہ ایسے نے جنہاں نے فتح مکہ تو بعد اسلام پایا ہے۔ اسی کہندے ہیں اولین بھی، مہاجرین بھی، فتح مکہ تو پہلے بھی، فتح مکہ تو بعد بھی، جنہاں نے میرے مصطفیٰ نو ویکھ کے کلمہ پڑھے ہے، میرے نبی نو اپنا نبی منے ہے، میرے نبی دی رسالت تے ایمان رکھے ہے، میرے نبی نو خاتم النبیین منے ہے، اللہ نو وحدہ لا شریک منے ہے، اللہ دی دیتی ہوئی دعوت نو قبول کیتا ہے، میرے مصطفیٰ دی دعوت، تبلیغ، انداز، طریقہ اتوار نو تسلیم کیتا ہے، او سارے دے سارے ساڈے لئی برحق نے، اور اسی انہاں تے ایمان رکھیے، ساڈے ایمان دا جز ہے، سانو کسے دے کوئی شک ہے۔ اسی اپنے آپ نو تے ٹھیک کر لیے، صحابہ وچوں نقص کڈ رہے ہیں، سانو اپنے آپ تے اعتماد نہیں، اسی تے نماز پڑھن تو پہلے ہی جانتے ہیں ساڈی نماز کیسی ہے، سلام پھیرن تو بعد سانو اپنی نماز تے اعتماد نہیں ہوندا، ساڈی نماز مشکوک، ساڈی عبادت مشکوک، ساڈا سجدہ مشکوک، ساڈا روزہ مشکوک، ساڈی گفتگو مشکوک، ساڈی تبلیغ مشکوک، ساڈا انداز زندگی مشکوک، ساڈا ایک ایک عمل مشکوک، اسی اپنے عمل دے اندر کمزور، اپنی عبادت وچ کمزور، اپنی ریاضت وچ کمزور، اپنے روزے وچ کمزور، تے نقص کڈ رہے ہیں صحابہ وچوں جڑے کامل نے، جنہوں نے خدا کیا، مفلحون کیا، راشدون کیا، تابعون کیا، راکعون کیا، جنہاں دی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اس واسطے یہ عنوان رکھن دا مقصد ہے وے کہ اسی نبی دے سچے یارانو پہچانیے بس، اور انہاں تے اعتماد رکھیے، اور اٹھن والے سارے فتنے تو محفوظ رہیے، اور فتنے تو بندہ ادو ہی محفوظ رہتا ہے جدو بندہ دین نال وابستہ رہے، تو جدو بندہ دین تو کٹیا جائے تو فتنے دے بندے نو انجے ہی لے کے ڈوب جاندے نے، بہا دیندے نے۔ اور جس طرح اج فتنے نے، حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے اتنے کو ہون گے کہ بندے دا پتہ ہی نہیں چلنا، سویرے مسلمان ہوئے گا تو شامی کافر ہوئے گا، شامی مسلمان ہوئے گا تو سویرے کافر ہوئے گا۔ تو انہاں فتنے دے زمانے اپنے ایمان نو بچان لئی دین نال انسان نو وابستہ رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی نے، حضور علیہ السلام دے صحابی بھی نے، اور حضور دے برادر لا بھی نے، اج دی زبان وچ تے پرانی ساڈی پنجابی چ کہیے تے سالہ نے، اور حضور دی بیوی ام حبیبہ دے بھائی نے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ دی ہمشیرہ نے، ابو سفیان دی بیٹی ہے، ویسے تو بڑے رشتے نے حضرت امیر معاویہ دے حضور نال، لیکن میں صرف مشہور رشتے تواڈے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ایک رشتہ ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ جدو ایمان لے کے آئے، ایمان لے آن تو بعد حضور علیہ السلام نے امیر معاویہ نو، سیدنا امیر معاویہ نو اپنا خاص مشیر بنایا، خاص جگہ عطا فرمائی، کاتب وحی، قرآن لکھن والا، حضور دے خط پڑھ کے سنان والا، بادشاہاں نو خطوط لکھے جاندے سن، حضور نے کہا معاویہ تو لکھیا کر، حضرت امیر معاویہ نے خط لکھنے شروع کیتے،
تے خط بندہ بادشاہاں نوں بھیجنے ہون تے اون دے کولوں لکھواندا ہے جن دے تے اعتماد ہوئے. بندہ اپنے یار نوں بھی خط لکھے نا تے بے اعتمادے دے سامنے نہیں لکھدا. تے حضور نے تے بادشاہاں نوں خط لکھے تے خط لکھ امیر معاویہ کولوں لکھوائے اور جن نے خط آندے امیر معاویہ پڑھ کے سناندے. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت امیر معاویہ تے 100% اعتماد سیگا. اور اعتماد اس واسطے سیگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مومن سن، صحابی رسول سن، کاتب وحی بنے، رشتہ اللہ نے بڑا مقام مرتبہ دیتا. تھوڑے جے وقت دے اندر میرے نبی دی قربت پائی، یہ انہاں دا مقام سی. آج بندہ کوئی کہندا جی لو جی امیر معاویہ یزید دا باپ سیگا، بے یزید دی وجہ تو امیر معاویہ تے کوئی گلا نہیں بندا، اولاد تے بڑے بڑے دی خراب نکلدی. پھر تے تسی حضرت نوح علیہ السلام نو بھی غلط کہو گے جہاں بیٹا سام کافر نکلیا سی اور او اللہ دے عذاب مبتلا ہو گیا سی، طوفانہ دی گردش پھنس گیا سی، خدا دی توحید تے ایمان نہیں رکھدا سی. دعوت توحید جڑا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دیندے رہے تے بیٹے نے ایک دن نہیں منیا تے بیٹے دی وجہ تو وقت دے نبی دا انکار کر دو گے، ان دی نبوت دے اندر شک کرو گے. اے کوئی دلیل نہیں. یزید دے اپنے اعمال نے، حضرت امیر معاویہ دا اپنا درجہ ہے، اس درجے چ کوئی کمپرومائز نہیں. یہ مقام ہے آپ دا، مرتبہ ہے. اور دنیا سانو صحابہ دے بارے چ مشکوک کر کے ساڈے ایمان تے ڈاکہ مارنا چاہتی ہے. تے دوستو اپنے ایمان نو بچان لئی محبت صحابہ دی سرحد نو کراس نہ کرنا. اس نو کراس کر کے اپنے ایمان نو مشکوک کر دیتا جائے گا. جنی مرضی نماز پڑھ، رب محمد دی قسم ہے امیر معاویہ دے گھوڑے دیاں نتھیاں وچ جڑی گرد و غبار اڑ کے وڑی سی نا، اللہ دی قسم ہے اسی اونوں بھی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ امیر معاویہ جے سواری تے سوارے، او سواری مصطفیٰ دے زمانے چل رہی ہے، اور جیڑی او گھوڑیاں دیاں نتھنیاں وچ گرد و غبار جا کے لگ رہی ہے، او گرد و غبار میرے مصطفیٰ دے پسینے نو چھو کے جا رہی ہے. انہاں مقام بھی بہت ہے، انہاں مرتبہ بھی بڑا ہے. حضور علیہ السلام ایک دفعہ گھر تشریف لے آئے تو حضرت امیر معاویہ گھر آئے ہوئے سن. ام حبیبہ کول بیٹھے سن. حضرت ام حبیبہ کول، ام حبیبہ حضور دی بیوی سن. تے حضور آئے نا تے دونوں بھن بھراواں نوں ہسدیاں ویکھیا تے کہنے لگے ام حبیبہ تینوں کنا پیار ہے امیر معاویہ نال، کنا پیار ہے؟ حضور نو کہنے لگے رسول اللہ تانوں پتہ ہی ہے بھناں نوں بھراواں نال بڑا پیار ہوندا ہے، اور واقعتاً بڑا پیار ہوندا ہے. بھرا جڑے ہوندے نے وہ سفید خون ہو جاندے نے، مگر نہ بھناں تے ساری زندگی اپنے بھراواں نوں ہی روندیاں رہندیاں. بڑا پیار ہے مینوں، آخر جتنا پیار بھن نوں بھائی نال ہوندا ہے مینوں اس تو بھی زیادہ ہے. حضور نے فرمایا اے ام حبیبہ جنہ تینوں امیر معاویہ نال پیار ہے نا، مینوں اس پیار نالوں بھی زیادہ امیر معاویہ نال پیار ہے، اس تو بھی زیادہ پیار ہے. یہ کی ہے؟ یہ محبت ہے. حضور درجہ دس رہے ہیں، فضیلت دس رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرے دی ادائیگی کر کے صحابہ دے اندر بیٹھے نے. ابو بکر بھی موجود نے، حضرت عمر بھی موجود نے، تے حضرت عثمان بھی موجود نے، تے سیدنا علی بھی موجود نے، حضرت بلال بھی موجود نے، اور بھی بڑے بڑے کبائر صحابہ موجود نے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باز دیتی تے آوازاں دے کے کیا ادعو معاویہ
معاویہ کو بلاؤ، ادعو معاویہ، تے معاویہ نو میرے سامنے بلاؤ نا۔ سارے بیٹھے نے، ابو بکر بھی بیٹھے نے، عمر بھی بیٹھے نے۔ متا تسی اے سمجھ لو کہ ابو بکر تے میرے نبی نو اعتماد نہیں سیگا، عمر تے میرے نبی نو اعتماد نہیں سیگا، حضرت عثمان تے اعتماد نہیں سیگا، حضرت علی تے اعتماد نہیں سیگا۔ ایک گل ذہن وچ نہ لے آنا، اعتماد تے سارے میرے نبی نے سارے تے رکھے ہے، تے ابو بکر جنہ تے کسے تے بھی نہیں سی، تے عمر بھی میرے نبی دا منگیا صحابی ہے، تے عثمان میرے نبی دا لاڈلا صحابی ہے، جن دے نکاح دے اندر میرے آقا نے اپنی دو بیٹیاں دتیاں نے، تے علی میرے نبی دا بڑا پیارا صحابی ہے، ویر برادر تے دماد جن دے نکاح دے اندر میرے نبی دی سب تو لاڈلی بیٹی موجود ہے، جنوں خاتون جنت کہندے نے۔ تے بلال کون ہے؟ میرے نبی دا سچا تے پکا عاشق ہے، صادق ہے میرے نبی دا یار ہے، میرے نبی دا پیار کرن والا ہے میرے نبی نال۔ تے حضرت بلال تے بھی شک نہ کری، اور بھی جننے صحابہ نے، ابو ہریرہ بیٹھے نے، اوندے تے اعتماد میرے نبی نو پورا ہے، اوندے تے بھی شک نہ کری، طلحہ تے بھی شک نہ کری، ابن عباس تے بھی شک نہ کری، حضرت عباس تے بھی شک نہ کری، ابن عمر تے بھی شک نہ کری، ابن مسعود تے بھی شک نہ کری، عبداللہ بن زبیر تے بھی شک نہ کری۔ جننے بھی صحابہ بیٹھے نے میرے نبی نو سارے تے اعتماد ہے، تے سارے دے وچ گیا ادعو معاویہ۔ مجھے یہ سب پیارے ہیں، لیکن اس وقت معاویہ کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ بیٹے ساری ماں پیو دے ہوندے نے، لیکن کدے کسی ایک بچے نو بلا کے نا دوجیاں نو دسنا چاہتے نے، اینو کٹیا نہ سمجھنا، اے بھی میرا محبوب ہے، اے بھی میرا پیارا ہے، اے بھی میرا پتر ہے۔ آیا ضرور بعد وچ، لیکن مینوں اے بھی پیارا ہے۔ ابو بکر تو بھی مینوں بڑا پیارا ہے، عمر تسی بھی مینوں بڑے پیارے ہو، عثمان تسی بھی مینوں بڑے پیارے ہو، علی تسی بھی بڑے پیارے ہو۔ میں جھنڈا پھڑانا سی تے تانوں بلایا، اگر میں ہجرت کرنی سی تے ابو بکر میں تینوں بلایا، اگر میں اسلام دی عزت چاہتا سا تے عمر اللہ کولو تینوں منگیا، تے عثمان اگر مینوں تیاں دینیاں سن تے میں تیرے نکاح دے اندر دو تیاں دتیاں نے۔ اے بلال تو بھی اپنے آپ نو کٹیا نہ سمجھی، تو بھی مینوں بڑا پیارا ہے، میں تینوں عرشہ تے جا کے تیری آوازاں سنیاں نے، تو چلدا زمین تے میں تے واجاں عرش تے آندیاں نے، ہے تو بھی بڑا پیارا ہے۔ متا کر لوکی کہن لگ جان کہ معاویہ تے دن ہی کٹ گزارے نے، تے معاویہ تے بڑے دیر بعد ایمان لے آیا ہے، معاویہ تے درجہ کیڑا اوپر ہوئے گا؟ تے میرے نبی نے کہا اے سارے وچوں مینوں معاویہ بلا کے لے آ دو، تے حضرت معاویہ آ گئے تے میرے نبی دے سامنے بیٹھ گئے، تے میرے آقا کہندے نے معاویہ کینچی لیا۔ کی لیا؟ کینچی لیا۔ یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کینچی دا کی کرنا ہے؟ حضور کہنے لے آتے صحیح، تے حضرت امیر معاویہ کینچی لے کے آئے۔ ہائے ہائے، جو دشمن ہوتے ہیں نا، لوگ ان کو ایسی چیزیں ہاتھ میں نہیں پکڑاتے، پتہ ہے اس کو موقع مل گیا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اے شیواں انہوں پڑھائی جاندیاں نے جن دے تے 100% اعتماد ہوئے۔ کینچی لیا تے سیدنا امیر معاویہ کینچی لے کے آئے،
تے حضور کہندے نے معاویہ تینوں پتہ ہے میں عمرہ کر کے فارغ ہویا ہاں تے میں احرام کھولنا ہے تے میں اپنے بالا دی حجامت کرانی ہے بالا دی بولو نا حجامت کرانی ہے تے میں پہ کہندا ہاں اج حجامت میں معاویہ دے ہتھوں کرانی ہے معاویہ میرے وال کٹے میری حجامت معاویہ کرے میرے ناخن معاویہ تراشے کیوں تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے معاویت مینو 100% اعتماد ہے اگر اعتماد نہ ہوندا تے میں معاویہ نو کدے کینچی نہ دیندا کہ میرے بال کٹ یا میرے ناخن تراش یا میری مچھاں بنا یا میری داڑھی نو تراش یا میری زلفاں نو تراش اے میرے معاویہ اج میرے بال بھی تو تراشنے نے میری مچھاں بھی تو تراشنیاں نے اور میری داڑیاں نو بھی تو سنوارنا ہے تے میرے ناخن بھی تو کٹنے نے امیر معاویہ نے اس موقع کو سعادت سمجھا انہیں کہ واہ اج اللہ میں نو بڑا موقع دے رہا ہے اندے موقع گھٹ لبدے سن کسے نو گھٹ لبدے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمزم دے کوے تے آ کے بیٹھ جاندے کتھے بیندے اچھی بولو اور اچھی آواز نہ زمزم دے کوے تے بیٹھ جاندے تے منڈیرے تے بیٹھ کے ابو بکر میرے نبی دے سجے پاسے بیٹھے ہوندے تے ابو بکر دے نال عمر عمر دے نال عثمان عثمان دے نال علی اس طرح حلقہ بن کے بیٹھے ہوندے تے میرے نبی پیالہ پھڑاندے کاسا پھڑاندے لیاؤ پانی بھر کے تے پیالہ بھر کے میرے نبی نو دتا جاندا تے میرے نبی پیالے نو منہ لگاندے گھٹ بھر دے تے بچیا تے جھوٹا پانی کسے نو بھی دے دیندے ہن تو پی لا تے سارے صحابہ نظر لگا کے بیٹھے ہوندے سن کہ میں نبی دا جھوٹا پیواں گا میں نبی دا بچیا پیواں گا میں نبی دے لب لگیا پیواں گا میں نبی دی زبان نال ٹچ ہو کے پانی آن والا پیواں گا کیوں نبی دا جھوٹا پیواں گے تے جہنم حرام ہو جائے گی دامن پاک ہو جائے گا وجود معطر ہو جائے گا ابو بکر بھی منتظر ہے عمر بھی منتظر نے عثمان بھی منتظر نے حضرت علی بھی منتظر نے بلال بھی بیٹھے نے سارے صحابہ میرے نبی کو بیٹھے نے مینو پھڑان گے تے میں میرے نبی دا جھوٹا پیواں گا ایک دن میرے نبی نے پانی منگوایا کاسا بھریا ہویا تے میرے نبی نے گھٹ بھریا تے گھٹ بھر کے کسے نو نہیں پھڑایا واپس کھو دے اندر پا دیتا تے صحابہ نے کہ سونیا اے غیر معمولی عمل کیویں انجام دیتا ہے اندے اندر کی حکمت نے حضور فرماندے نے تسی تے کئی باری میرا جھوٹا پیتا ہے تے میرے تو بعد بھی تے میری امت نے آنا ہے قیامت تک میرے مومنہ نے آنا ہے قیامت تک میرے منن والے نے آنا ہے قیامت تک میرے تے ایمان رکھن والے نے آنا ہے قیامت دی صبح تک میرے منن والے دنیا دے جان گے جیڑا جیڑا زمزم پیندا جائے گا محمد دا جھوٹا پردا جائے گا اللہ ہاں جی محمد کا جھوٹا آج ہم یہاں بیٹھے ہیں خدا ہمیں زمزم دیتا ہے بڑی برکتوں والا ہے لیکن میرے نبی دا جھوٹا ہے صحابہ انتظار کرتے تھے حضور ہمیں کچھ دیں ہم وہ کام کریں کہ حضرت معاویہ نے بھی سعادت سمجھی کی سمجھی شہادت سمجھی کہ بال کٹنے نے ناخن تراشنے نے مچھاں بنانیاں نے واہ واہ ساڈے حمام اندر کوئی وڈا آ جائے
تے اسی کہندے میں فلاں دے بال کٹے نے، معاویہ کنا مبارک جنوں سعادت میرے مصطفیٰ دیاں زلفاں بنان دیاں ملیاں نے، میرے نبی دی زلفاں بنائیاں، میرے نبی دی مچھاں بنائیاں نے، میرے نبی دی داڑھی تراشی ہے۔ اللہ کیا کہا ہوگا حضرت امیر معاویہ نے؟ کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا۔ مینوں ان کسی شے دی کمی کیوں؟ مینوں نبی نے اپنا بنا لیا ہے، مینوں نبی نے اپنا بنا لیا ہے۔ کیوں؟ مینوں نبی نے اپنے رازدار بنا لیا ہے، مینوں نبی نے اپنی زلفاں دے دتیاں نے، مینوں نبی نے اپنے لب دے دیتے نے، میں اپنے نبی دے لب بناندا سا، میں اپنے نبی دیاں زلفاں بناندا سا، میں اپنے نبی دی داڑھی بناندا سا، میں اپنے نبی دی زلفاں وچ کنگا کردا سا، کنگا کردا سا۔ کدے ام حبیبہ میری بہن کنگا کردی سی تے کدے معاویہ اپنے نبی دا کنگا کردا سیگا، تے کنگا پھڑ کے نالے میرے نبی دی زلفاں سوارے تے نالے میرے نبی دی زلفاں نو تراشے۔ یہ عام آدمی کو تو نہیں نا اعزاز ملتا۔ کتنے مبارک ہاتھ ہیں وہ جن ہاتھوں میں میرے نبی کی زلفیں آئی ہوں گی، میرے نبی کی زلفیں آئی ہوں۔ ہاں، زمانہ جاہلیت میں جب عورت کو ماہانہ بیماری آتی تھی نا تو لوگ ان کو جنگلوں میں چھوڑ آتے تھے۔ کہاں چھوڑ آتے تھے؟ وہ اندے ہاتھ دی روٹی نہیں کھانی، کیوں؟ جناب گندی ہے، کپڑے نہیں دھوانے، کر نہیں رکھنا، کیوں؟ نپاک کے۔ اللہ اللہ، واہ میرے نبی، میں تینوں کتھے کتھے یاد کراں، کتھے کتھے یاد۔ تو اس امت تے احسان کیتا ہے۔ جانتے ہو استدلال کہاں سے لیا گیا؟ کہ ان دنوں دے اندر عورت روٹی پکائے سیری کھاؤ، گھر رہے باہر نہ جائے، ان دے ہاتھ دا پکیا بھی کھاؤ، ان دے ہاتھ دا دھلیا بھی پاؤ، ان دے ہاتھ دی دیتی دیتی شے بھی کھاؤ۔ پتہ ہے دلیل کہاں سے؟ حضور علیہ السلام اعتکاف اندر بیٹھے نے، اعتکاف اندر مسجد نبوی اندر، تے میرے آقا علیہ السلام اعتکاف اندر بیٹھے نے، تے میرے نبی نے اپنے سر دی مالش کروائی، مالش ہے اپنے مسجدی وچوں اپنا سر انج حجرے وچ کرتا، تے حجرے دے اندر عائشہ موجود سیگی جڑی مسجد وچ نہیں آ سکدیاں سن، بیماری وچ سن، تے حضرت عائشہ نے اس حال اندر میرے نبی دے والاں نو مالش کیتی، تیل لایا، تے علماء نے فقہاء نے دلیل کڈی اگر عائشہ نپاکی دی نپاکی دی حالت اندر میرے نبی دے سر نو چھو سکدی ہے تے روٹی کیوں نہیں پکا سکدی؟ اللہ، روٹی اگر حضور کے دامن کو نپاکی میں ہاتھ لگا سکتی ہے تو روٹی کیوں نہیں پکا سکتی؟ دلیل یہاں سے نکالی، مگر نہ اسی تے 7 دن بھوکھیا مر جانا سی، ساڑیاں بیبیاں باہر بیٹھے جائیں جیسی روٹی ہوٹل تو منگوانی سی۔ میرے نبی نے عائشہ نو گیا، عائشہ میرے سر دی مالش کر، تے میرے آقا دے سر نو نپاک بیماری دے دناں دے اندر سر دی مالش کر کے اے مسئلہ آسان کرتا کہ بیماری دے دناں دے اندر
اندر بھی عورت کپڑے، عورت روٹی پکا سکتی ہے، سالن پکا سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے، گھر وچ رہ سکتی ہے، نہیں اپنے بچیاں دی پرورش کر سکتی ہے۔ زمانہ جہلیت دا عمل نہیں کرنا بلکہ مصطفیٰ دا دسیا عمل کرنا ہے۔ یہ آسانی کی بات ہے۔ بلاؤ ادو معاویہ، معاویہ نے بلاؤ۔ معاویہ آ گیا تے وال کٹے، ناخن تراشے، لب بنائے، داڑھی میرے نبی دی سنواری، زلفاں نو کنگا کیتا تے حضرت امیر معاویہ کہندے نے میں ادھروں وال کٹی جاواں نالے پڑیاں بنا بنا کے میں اپنے بوجھے وچ پائی جاواں۔ وال کٹے میں انہاں نو سنبھال لیا، میں ناخن کٹے میں انہاں نو سنبھال لیا، میں نبی دیاں مچھاں کٹیاں میں او وال بھی سنبھال لے، میں نبی دی داڑھی نو کنگا کیتا میں او بھی وال نبی دے سنبھال لے تے میں انہاں نو لپیٹ کے پوڑی بنا کے اپنے کول رکھ لئی تے میں وصیت کرتی لوگو جدوں میں مر جاواں میرا جنازہ تیار ہو جائے تے مینوں غسل دے دیتا جائے، مینوں کفن پہنا دیتا جائے، میری اکھاں تے نبی دے ناخن رکھ دینا تے میرے لباں تے نبی دے بال رکھ دینا۔ اللہ اللہ، روز قیامت جب مجھے اٹھایا جائے تو میری آنکھوں پر نبی کے ناخن ہوں، میرے لبوں پر نبی کے بال ہوں، قبر میں بھی نبی کے بالوں کا بوسہ لیتا رہ جاؤں۔ ادو معاویہ، معاویہ نو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ، اعتماد ہے معاویہ پر۔ کون معاویہ؟ میرے آقا دے سامنے معاویہ کے بیٹھ گئے تے حضور کہندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اینو ہادی بنا، اینو مہدی بنا، ہدایت اندے نال وابستہ کر، لوکاں لئی ہدایت بن جائے، لوکاں لئی مہدی بن جائے۔ اللہ انہاں نو ہادی بنا دے، اللہ نو اینو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ اینو میرا علم دے دے، اللہ اینو میرا حساب دے دے، اللہ اینو میری محبت دے دے، اللہ معاویہ نو انی سمجھ عطا کر، معاویہ جتھے بھی کھلو کے دین دی گل کرے، آپے بھی عمل کرے، سنن والے بھی عمل کرن۔ ایسا چراغ بنا خود بھی روشن ہو، دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ آج لوگ حضرت معاویہ پر براہ راست سرے راہ گالیاں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، والعیاذ باللہ، سرے راہ۔ تے ساڈے سیاستدان ہلے بھی چپ کر کے بیٹھے، ایک کام صرف مولویاں دا ہے، امیر معاویہ تواڈے کوئی نہیں، مسلمانوں کے نہیں، ہر مسلمان دا امیر معاویہ محترم صحابی اللہ، ساڈے دے احترام لازم ہے، سب دا حق ہے ان دا دفاع کرنا۔ حضور کہندے نے اللہم علم الکتاب، اے اللہ معاویہ نو کتاب دا علم عطا کر، معاویہ نو حساب دا علم عطا کر، معاویہ نو کتاب دا علم عطا کر، اللہ معاویہ دا سینہ کھول دے، اللہ معاویہ دا سینہ علم نال پر دے، اللہ معاویہ لئی ہدایت دے فیصلے کر دے، اللہ معاویہ نو بلند و بالا کر دے۔ یہ دعا میرا محمد پہ کردا ہے۔ ہمارے لیے کوئی پیر دعا کر دے اور نہیں جی انجی گل نہیں سوچی دی، تانوں نہیں پتا پیراں دیاں دعاواں اندے پیچھے نے، اندے لیے یہ نہیں سوچی دا، پیراں نے دعا کیتی، ساڈے استاداں نے دعا کیتی، ماں پیو دیاں دعاواں پیچھے نے، فلاں دی دعا پیچھے وے،
इनू ताना ना दो। अरे मैं की करा, मुआविया दे पिछे किसे पीर दी दुआ कोई नहीं, किसे फकीर दी दुआ कोई नहीं, किसे बाबे दी दुआ कोई नहीं, किसे आम उस्ताद दी दुआ कोई नहीं, किसे बड़े फिल्म बाप ते मां दी दुआ कोई नहीं, किसे बरादर दी दुआ कोई नहीं, किसे बड़े होर दी दुआ कोई नहीं। मियां मेरे मुआविया नू दुआवा आमीना दे चन ने दित्तियां ने, अल्लाह दे पैगंबर ने दित्तियां ने, मेरे मुस्तफा ने दित्तियां ने। नहीं नहीं मियां इमामुल अंबिया ने दित्तियां ने, वज़ुहा दे चेहरे वाले ने दित्तियां ने, वल्लैल दी जुल्फ वाले ने दित्तियां ने, अलम नशरा दे सीने वाले ने दित्तियां ने। नहीं नहीं मियां सारी कायनात दे वली बैठ के किसे नहीं दुआ करन, उस दुआवां दी इन्नी कदर नहीं जिन्नी दुआ मेरे मुहम्मद दी कदर वाली है। आज हम क्या कहते हैं, असी कहते ओए साडे अमल ते किसे काम दे नहीं, ये तो नबी दी दुआ ने सानू बचाया है। नबी दी दुआ ने कहते हैं ना, ये तबलीग वाले अक्सर कहते हैं, ये जमात वाले जब भी बयान करते हैं इनका यही ज़िक्र होता है, हमारे नबी ने हमारे लिए रो रो के दुआएं की हैं। हाँ जी, उनकी दुआओं का सदका है आज हम यहाँ खड़े हैं, और सच है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये बेचारे हमें हर जगह, हर गली, हर कूचे में ये बात पहुँचाते हैं। मैनू हजूर दी दुआ दे इन्ना फखर है कि अजाब नहीं आएगा, साडे लिए इज्तिमाई जलजला नहीं आएगा, इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा, नूह दी कौम दी तरह तूफान नहीं आएगा, कौम आद दी तरह अजाब नहीं आएगा, कौम समूद दी तरह साडे ते अल्लाह दा अजाब मुसल्लत नहीं होएगा। असी अल्लाह दे नबी दियां दुआवां दे खलोते हैं, असी कहंदे हैं साडी बुनियाद दुआए मुस्तफा है, साडियां गल्लां दुआए मुस्तफा है, साडी तरक्की दुआए मुस्तफा है, साडी कामयाबी दुआए मुस्तफा है, साडी हिफाजत दुआए मुस्तफा है। असी इसलिए बच्चे हाँ कि मेरे मुस्तफा ने दुआवां मंगियां ने, असी इसलिए बच्चे हाँ नबी ने रो रो के अल्लाह नू मनाया है, असी इसलिए बच्चे हाँ, वगरना कल जड़ा मोटरवे ते हमला होया है, मोटरवे ते बुराई हुई है, साडी भैन नू इज्जत लुट के जलील कर दिता गया है, ते असी कहंदे हैं नबी दी दुआवां ने बचाया। इस सरजमीन ते साडियां बच्चियां नाल जो हुंदा है, असी कहंदे हैं नबी दी दुआवां ने बचाया। साडियां 6 साल दियां बच्चियां चुक के उन्हां नू उन्हां दी आबरू बेआबरू करके उन्हां नू जिंदा कतल करके मार के छापरां विच लपेट के उन्हां नू कूड़ा ते किरकट ते सुट के चले जांदे ने। असी कहंदे हैं नबी दी दुआवां ने बचाया। मैनू अपने लिए नबी दी दुआवां दा इन्ना एहसास है ते मैं जतलांदा फिरदा वा, मैं उस मुआविया नू क्यों ना मोहतरम समझा, मैं उस मुआविया नू क्यों ना अजीज समझा, मैं उस मुआविया नू क्यों ना मोमन समझा, मैं उस मुआविया नू क्यों ना अपने ईमान दा जुद समझा, जिस मुआविया नू मेरे नबी ने नाम ले ले के दुआवां दित्तियां ने, ते नाम ले ले के मुआविया लई अल्लाह कोलों हदायतां मंगियां ने, अल्लाह कोलों इल्म मंगिया है, अल्लाह कोलों हिसाब मंगे है, अल्लाह कोलों बुलंदी मंगी है, अल्लाह कोलों इज्जत मंगी है। किसे दुआ दे अंदर अल्लाह ने मेरा, अल्लाह दे नबी ने मेरा नाम नहीं लिया, ते मैनू फिर भी फखर है, ते मुआविया दा दे नाम ले ले के अल्लाह कोलों दुआवां कीतियां ने, ते फिर मैं क्यों ना कहवा इस्लाम की अज़ीमती के मीनारे सहाबा, इस्लाम की अज़मती के मीनारे सहाबा, तनवीर इलाही के नज़ारे सहाबा, हम फख्र से कहते हैं हमारे सहाबा, वल्लाह में जान से भी प्यारे सहाबा। अल्लाह। अमीर मुआविया को दुआएं किसने दी? सब बोलो। मेरे नबी ने किसने दी? नबी ने।
تو جنوں نبی دعاواں دے وہ گھاٹے وچ بولو تو پھر امیر معاویہ کو مت غلط کہا کرو، اپنے ایمان پہ حملہ مت کیا کرو۔ دیکھو جی یزید ان دا پتر ہے، پھر یزید بیٹا تو کی ہویا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ یزید کی وجہ سے امیر معاویہ کی صحابیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یزید اپنی جگہ ہے اور امیر معاویہ کا درجہ اپنی جگہ ہے۔ ہمارے ہاں یزید کا دفاع کرنا ضروری نہیں، لیکن امیر معاویہ کا دفاع کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ ہم ان کا تحفظ بھی کریں گے، ان کا دفاع بھی کریں گے اور ان کی تعریف لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں گے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہو؟ جو مانتا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ شک بھی نہ کرنا، ظالم آپ کو غلط قسم کی طویلیں دے کر صحابہ کے مخالف کریں گے۔ ہم صحابہ کے مخالف نہیں کسی کو ہونے دیں گے۔ ہم اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، اپنی سنیت کو صحابہ سے روشناس کراتے رہیں گے۔ کیوں؟ اگر ان کے بارے میں شک آ گیا تو ایمان بگڑ جائے گا۔ کیا بگڑ جائے گا؟ ایمان بگڑ جائے گا۔ ان پہ شک نہ کرنا، ان کو برا نہ سمجھنا، ان کو غلط نہ سمجھنا۔ خدائے پاک نے ان کو بڑا درجہ دیا ہے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت حسن تشریف لائے، حضور کے نواسے، حضرت علی کے بڑے بیٹے۔ حضور نے کیا لوگوں سنو، آج جڑا میرا بیٹا نا بڑا سردار ہوئے گا۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ کل میری قوم میں جھگڑا بن جائے گا، لڑائی بن جائے گی، دو گروپ بن جائیں گے، تو اس کی وجہ سے اللہ پاک ان دو گروہوں میں صلح فرما دے گا۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، صلح کر کے ہاتھ بڑھا کے خلافت سے دستبردار ہو کر اپنی خلافت امیر معاویہ کو دے دی۔ کس کو دے دی؟ اور حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے کر کہا، آج کے بعد پوری روئے زمین پر مسلمانوں کا خلیفہ امیر معاویہ ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے؟ امیر معاویہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن، حضور کے نواسے، حضرت علی کے بیٹے۔ جب انہوں نے اپنے جھگڑے مکاتے تھے، اسی کون بعد گلاں کرنے والے؟ کیوں بھائی؟ جب بڑوں کی صلح ہو جائے، چھوٹوں کو اس پہ تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہماری کیا اوقات ہے ہم ان پر تبصرہ کریں؟ جب ان کی صلح ہو گئی، جب وہ مل بیٹھے، جب ان کی محبت آپس میں مل گئی، تو ہمیں بھی ان کی محبت پر یقین کر لینا چاہیے۔ کیا کر لینا چاہیے؟ اور رہی بات تاریخ کی، تاریخ پر یقین نہ کیا کرو، قرآن پہ صحابہ کو دیکھا کرو۔ صحابہ کو دیکھنے کے لیے تاریخ کے اوراق نہ پرکھا کرو، اللہ کا قرآن دیکھا کرو۔ قرآن نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، تاریخ صحابہ کی عظمت کو نہیں جانتی۔ تاریخ لکھنے والوں نے کئی جگہ ناانصافیاں کی ہیں، کئی جگہ قلم کو غلط طور پہ استعمال کیا ہے، کئی جگہ پہ بددیانتی کی ہے۔ ہم تاریخ کو قرآن و حدیث کے سامنے پاؤں کی نوک پر رکھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، کیونکہ جو قرآن و حدیث بتاتا ہے وہ تاریخ نہیں بتا سکتی۔ تاریخ کیا ہے؟ ہمیں کیا تعلق تاریخ سے؟ جو تاریخ نبی کے صحابہ کو آمنے سامنے کھڑا کر دے ہم اس کو نہیں مانتے، جو تاریخ صحابہ کی نفرت بتائے ہم اس کو نہیں مانتے، جو تاریخ صحابہ کے درمیان دوریاں بتائے ہم اس کو نہیں مانتے، جو تاریخ صحابہ کے رشتے توڑے ہم اس کو نہیں مانتے، جو تاریخ صدیق و علی میں نا اتفاقی بتائے ہم اس کو نہیں مانتے، جو تاریخ معاویہ اور علی کے درمیان دراڑیں ڈالے ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم اس کو قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن کہتا رحماء بینہم۔
ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے یہ سب ایک ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یہ سب ایک ہیں، شیر و شکر ہیں، رحم و کرم کرنے والے ہیں، محبت اور الفت میں پروئے گئے ہیں۔ خدا کی دلیل کے بعد مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اب مجھے کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، میرے سامنے رب کا قرآن موجود ہے۔ نہ قرآن بدل سکتا ہے، نہ قیامت کی صبح تک بدلے گا، نہ قیامت کی صبح تک۔ ہمیں کیا تاریخ سے لینا دینا؟ ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے جو اہل بیت اور صحابہ میں تفریق کرے، ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کو ایک پلیٹ پہ جمع کرے، ایک پلیٹ پر جمع کرے۔ آپ بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو جو آپ کو تاریخ کا حوالہ دے اس کو کہو جناب معذرت، قرآن کی کوئی بات ہے تو لاؤ، قرآن کی کوئی بات ہے تو کوئی کہے جناب دیکھو تاریخ میں یہ لکھا ہے، انہیں کہو جناب حضور کے فرمان میں کوئی بات ہے تو لاؤ۔ حضور نے کہا مجھے یہ صحابی پسند نہیں، مجھے اس پر اعتماد نہیں۔ حضور تو کہہ رہے اللہم اجہلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الحساب واملأہ علما۔ قرآن اور نبی کا فرمان مجھے ان کی محبت دے رہا ہے، تو میں اس لیے قرآن کے علاوہ، نبی کے فرمان کے علاوہ ایسی دلیل کو پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہوں جو صحابہ کو الگ کر کے دکھائے، اور میں اس قرآن کو سر کا تاج کیا ایمان سمجھتا ہوں جس قرآن نے مجھے صحابہ کی محبت بتائی ہے، صحابہ کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپس میں محبت عطا فرمائے۔ آج ہم اس بات کا ضرور احتجاج کریں گے کہ کل جو موٹر وے پر ہماری بہن کی عزت کو پامال کیا گیا ہے اس کی سخت کارروائی کی جائے، اور ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور وہ ظالم پکڑ کر انہیں اسی جگہ پر سولی پہ لٹکایا جائے جہاں پر ان ظالموں نے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عزت لوٹی ہے، پامال کیا ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، آج اس ملک میں مسلمان کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، دکھ کی بات ہے۔ سرے راہ ہماری بہن کو پامال کیا گیا، ہماری بہن کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ کاش آج کوئی محمد بن قاسم ہوتا، کاش آج سلطان ٹیپو ہوتا، کاش آج صلاح الدین ایوبی ہوتا، کاش آج محمود غزنوی ہوتا، کاش آج عمر بن عبد العزیز ہوتا، کاش آج عمر بن خطاب ہوتا۔ میں دیکھتا میری بہن کی عزت کو پامال کرنے والا کس طرح زندہ بچتا۔ مجھے آج اس بات پر انتہائی دکھ ہے، بہن بہن ہوتی ہے کسی کی بھی ہو۔ حاتم طائی کی بیٹی آئی تو میرے آقا نے اپنی کملی اتار کر صحابی سے کہا اس کے سر پہ رکھ دو۔ صحابی نے کہا رسول اللہ وہ کافرہ ہے، آپ کی کملی پاکیزہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا کملی اس کے سر پہ رکھ دو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ محمد کی ہو یا کافر کی ہو۔ یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ اسلام کی دعوت ہے۔ تو میں آپ کی وساطت سے آپ بھی اس بات پر میری تائید کرتے ہو کہ ان ظالموں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اور اگر آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہوگا کوئی ہوگا جو بہنوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، انہیں بھی کہتا ہوں اپنی بہنوں کو بھی گھر میں دیکھو، گھر میں بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی، کہ کل ایسا نہ ہو کہ یہ قرضہ اتارنے کے لیے اللہ تیرے گھر میں بھی کسی کو بھیج دے۔ ایسے مقروض نہ بنو جو عزتوں کے ساتھ اتارنے پڑے۔ اپنی بہنوں کی عزتوں کا خیال کرو، اسلام نے جو طریقہ دیا اس پہ عمل کرو، اسلام نے جس طریقے سے روکا ہے اس سے بچ جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور سرے راہ ہماری بہنیں جو جاتی آتی ہیں اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ کرے، اور جو ایسے ظالم ہماری بہنوں کی عزتوں کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ ہمیں اپنی بہنوں کی عزت بڑی عزیز ہے،
ہم اسلام کے نام لیوا ہیں. جو اسلام نے عزت بتائی وہ کسی اور مذہب نے نہیں بتائی. ہم اپنے مذہب اسلام کے دیے ہوئے سبق کو اپنے آپ پر دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ بھی اسلام کے اس سبق کے ساتھ چلنے کو پسند کرو گے؟ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر خوش رکھے. دوسری گزارش، آپ کو میں نے یہ پہلے بھی